ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پرابلمز آف ایڈجسٹمنٹ، اور یہ ہے مینٹل ریٹارڈڈ چلڈرن کے حوالے سے۔ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کوڈ 3604 کا یونٹ 9 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اس یونٹ کے اندر ابتدائی حصے میں تو تھوڑی سی تاریخ کے آئینے سے دیکھا گیا ہے کہ مینٹل ریٹارڈڈ بچوں کے اور افراد کے حوالے سے معاشرے کے کیا رویے تھے، اور دوسرے ہاف میں بتایا گیا ہے کہ مینٹل ریٹارڈڈ کی ڈیفینیشن کے حوالے سے کیا ایشوز ہیں، اور خاص طور پہ جو اس کی کلاسیفیکیشنز ہیں اس کے بارے میں کیا مختلف آراء ہیں۔ تو جب تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں صدیوں پہلے انسان جو ہے، جب ہم ریکارڈڈ ہسٹری اس کی دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مینٹل ریٹارڈڈ افراد کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو کہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو یہ کوئی زیادہ مبالغہ نہ ہوگا۔ ان کو ان کی دنیا میں آمد کو یہ سمجھا جاتا تھا شاید کوئی بدرو آ گئی ہے، شاید والدین کے کوئی کسی جرم کی وجہ سے ان کو سزا ملی ہے، یا والدین کے اوپر کوئی عذاب الہی جو ہے وہ نازل ہو گیا ہے، اور پھر اسی حوالے سے ان کے ساتھ سلوک بھی کیا جاتا تھا۔ ان کو یا بند کر دیا جاتا تھا اپنے کمرے میں، اور وقت فوقت ان کو کھانا دے دیا جاتا تھا کمرے کے اندر، یا ان کو پھر جنگل میں چھوڑ آتے تھے یا مار دیتے تھے، یا ان کو کوئی بھی جو ہے نا جو سلوک جو انسانوں کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ کچھ تبدیلیاں نظر آتی ہیں ہمیں، لیکن وہ تبدیلیاں اس حد تک تھی کہ ٹھیک ہے معاشرے میں رہیں، لیکن معاشرے میں وہ ایک قسم کا جو ہے وہ درباروں میں یا بڑے لوگوں کے سامنے ان کو لایا جاتا تھا، ان کی تفریح تباہ کے حوالے سے، ان کی حرکات کو مذاق بنا کے انجوائے کرنے کے لیے۔ اور ہم جب پچھلے لٹریچر کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ آپ شیکسپیئر کے ڈراموں میں دیکھیں کہ جب بھی سچویشن ٹینس ہوتی ہے، کوئی معذور شخص اس کو انٹری ڈلوائی جاتی ہے سین میں، اور اس سے درباری جو ہے نا کہکے لگانا شروع کرتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ کاسٹ کے اوپر۔ تو اس کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں وقت بدلتا گیا، اور پھر ہم 20ویں صدی کے آغاز میں دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی انسان سمجھا جانے لگ رہا۔ یہ ان کے ایڈجسٹمنٹ کے ہم یہ اس یونٹ میں فیزز بتائی جا رہی ہیں کہ ارلی 20th سینچری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہاسپیٹلز ماہر وجود میں آ رہے ہیں، کچھ انسٹیٹیوشنز ان کے لیے کھولی جا رہی ہیں، کچھ ادارے جو ہے ان کی ویلفیئر کے لیے وہ سامنے آ رہے ہیں، ہاسپیٹلز میں ان کا علاج کیا جا رہا ہے، انسٹیٹیوشن میں جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہیں، یہ کم درجے کے ذہنی معذور ہیں، ان کو پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو دیگر ہیں ان کو کچھ ڈیلی لیونگ سکلز کے حوالے سے سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی آرگنائزیشن میرے وجود میں آ رہی ہیں جو ان کے حق میں آواز بلند کر رہی ہیں، ان کے حق میں وہ جو ہے ان کے حقوق کی بات کر رہی ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ معاشرے میں ہم فیملی کے ایٹیچیوڈز بدلتے دیکھ رہے ہیں، کمیونٹی کے لیول کے اوپر ایٹیچیوڈ بدلتے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو ریجیکشن والا تھا وہ رویہ، اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اچھے رویے کے ساتھ، مناسب رویے کے ساتھ۔ جو ہے ڈینائل ٹو ایکسیپٹنس والی فیز جو ہے وہ جلدی طے ہو رہی ہے، اور ان کی جو ہے وہ ان کو دیکھ بھال ان کی جو مناسب ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم پھر ایک اور بڑا مائل سٹون دیکھتے ہیں سیکنڈ ہاف 20th سینچری میں، یہ اراؤنڈ 1960 1970 کی بات ہے، کہ اب امریکہ سے خاص طور پہ یہ تحریک شروع ہوتی ہے
کہ ان کے حقوق کے حوالے سے لیجسلیشن باقاعدہ کی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں PLS 94 جو ہے وہ اور 142 وہ آتا ہے, اس میں کانگریس میں پاس ہوتا ہے, جو ان کے حقوق کے بارے میں ہے, ان کی تعلیم کے بارے میں ہے, ان کے جو ہے سپورٹ کرنے کے حوالے سے اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی کے بارے میں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زور دیا جاتا ہے کہ پریونشن آف MR, کہ اس کے اوپر جو میڈیکل شعبہ ہے وہ کام کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے اور بتاتا ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہیں, اور پھر بتاتا ہے کہ تقریباً 60 سے 70% ایسی وجوہات ہیں جن کو روکا جا سکتا ہے, جن کو آپ پریونٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ذہنی معذور بچہ دنیا میں اس کے آنے سے پہلے اس کے جو ہے نا تدارک کیا جا سکتا ہے. سو پریونشن کے حوالے سے اس میں بہت ساری اس میں چیزیں اور اقدامات وہ کیے جاتے ہیں, اور یہ ایک اور پھر مائل سٹون بن رہا ہے جی. خاص طور پہ یہ اسٹوڈنٹس کو میں کہوں گا کہ اس کے حوالے سے پہلے بھی کئی دفعہ سوالات آئے ہیں. ڈی انسٹیٹیوشنلائزیشن, اب یہ بہت بڑا ہے, بھاری بھرکم قسم کا لفظ ہے جس کو دیکھتے ہی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جانا ان کو قدرتی بات ہے یہ کیا ہے. لیکن یہ اس کو اگر ڈی کوڈ کیا جائے تو یہ اتنی جو ہے نا وہ مشکل کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پہلے تو یہ لفظ نکلا ہے انسٹیٹیوشن سے, جیسے کہ آپ بتایا گیا کہ جی 19th سینچری میں اور پھر 20th سینچری میں ان کے انسٹیٹیوشن, سیپریٹ انسٹیٹیوشن جو ہے جہاں پہ مینٹل ریٹارڈڈ بچوں کی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے, وہ میرے وجود بھی آنے شروع ہو گئے. اب یہ سیکنڈ ہاف میں ہم دیکھتے ہیں یہ اس سے الٹ ہونا شروع ہو گیا. کیا ڈی انسٹیٹیوشنلائزیشن کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ کہنے شروع ہو گیا کہ ان بچوں کو علیحدہ انسٹیٹیوشن میں رکھنے کی بجائے ان کو آپ مین اسٹریمنگ کریں, ان کو انکلوسیو ایجوکیشن میں لے کے آئیں. سو یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کا الٹ ہو گیا ڈی انسٹیٹیوشنلائزیشن, کہ ان کو علیحدہ رکھنے میں الٹیمیٹلی چونکہ انہوں نے اپنے نارمل لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے, تو آپ جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ کم از کم ہیں ان کو نارمل جو ہے لوگوں کے ساتھ ان کی جو ہے رہن سہن ہو, شروع سے تعلیم و تربیت ہو, اور ساتھ وہیں پہ ان کو سپورٹ سروسز پرووائڈ کی جائیں. اور پھر جو ہے سیکنڈ ہاف میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن کے بارے میں, ان کی ٹریننگ کے بارے میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ سارے بچے مینٹل ریٹارڈڈ جو ہے وہ ان کو آپ کیٹیگریز میں اگر تقسیم کریں, کچھ ایجوکیبل ہیں, کچھ ٹرینیبل ہیں, یہ جو ہے نا ہم نے سننا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کی ایجوکیشن کے علاوہ, ٹریننگ کے علاوہ ان کی امپلائمنٹ کے حوالے سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کے لوگ جو ہے نا اس کو ایڈوکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو جاب پلیسمنٹ ان کی کر کے, جاب انالیسس کر کے, جاب پلیسمنٹ کر کے ان کی پوٹینشیلس کے مطابق ان کو جاب دیے جا سکتے ہیں. اب جو مین ایشو اس یونٹ میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیفینیشن ہے اور کلاسیفیکیشن ہے MR کی, وہ پرفیکٹ نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس حوالے سے ہم کئی قسم کی جو ڈیفینیشن ہے, مستند ادارے اپنی اپنی ڈیفینیشن کر رہے ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چند ڈیفینیشن کی ہم بات یہاں کرتے ہیں. جو اسٹیٹ ہے, امریکن اسٹیٹ ہے, انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا, ایکٹ کا نام تھا آئیڈیا انڈیویجول ود ڈسیبلٹیز ایکٹ. انہوں نے اس کی ڈیفینیشن مینٹل ریٹارڈڈ کی یوں کی: سگنیفیکنٹلی سب ایوریج جنرل انٹلیکچوئل فنکشننگ, ایک بات. ایگزسٹنگ کنکرنٹلی ود ڈیفیسٹ ان اڈاپٹیو بیہیویئر, دوسری بات. اور تیسری بات یہ کہ جی ڈورنگ دا ڈیولپمنٹل پیریڈ یہ
جو ہے وہ آثار نمایاں شروع ہو جاتے ہیں، سمٹم ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو انہوں نے 3 مین فیچر جو ہے نا اپنے انڈیویجول ود ڈسیبلٹی ایجوکیشن ایکٹ میں ان کے بتائے، یعنی انٹلیکچوئل فنکشننگ، اڈاپٹیو بیہیویئر اور ان کا نمودار ہونا ڈیولپمنٹل پیریڈ میں. اب جو دوسری آپ کو مین ڈیفینیشن نظر آتی ہے وہ ہے امریکن ایسوسیشن آف انٹلیکچوئلز اینڈ ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹیز. یہ امریکن ایسوسیشن آف مینٹل ریٹارڈیڈ کے نام سے بھی جو ہے وہاں پہ ہے جو آرگنائزیشن ہے. اور آپ کو یہ سن کے جو ہے نا وہ کچھ اسٹوڈنٹس کو شاید حیرانگی ہو کہ یہ پچھلے 40-50 سال سے یہ انسٹیٹیوشن ہر دوسرے تیسرے سال ڈیفینیشن دیتی ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی تھوڑا سا اس میں تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے. خاص طور پہ اگر آپ ان کی ڈیفینیشنیں دیکھیں 1983 اور 1992 میں جو انہوں نے ڈیفینیشنیں دی وہ آپس میں تقریباً پولز اپارٹ ہیں. اب یہ جو ایک ڈیفینیشن ہے ان کے حوالے سے جو آئیڈیا سے تقریباً جو ہے وہ ملتی جلتی ہے، وہ انہوں نے کچھ یوں دی. لیکن میں نے کہا نا ہر دوسرے تیسرے سال ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ ان میں چینج نظر آتی ہے، آپ کو امینڈمنٹ نظر آتی ہے. اکارڈنگ ٹو AAIDD, mental retardation is characterized by significant limitations both on intellectual functioning and adaptive behavior. بات وہ آئیڈیا میں بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہوئی، اور تیسرا بھی بات ان کی ملتی جلتی ہے. لیکن پھر جب یہ ایکسپلینیشن پہ آتے ہیں تو پھر which covers many everyday social and practical skills، یہ اس میں پھر آپ کو شیڈز کا فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب جو جنرل انٹلیکچوئل فنکشننگ، اب کیا فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ یہ نوٹ فرمائیں. جنرل انٹلیکچوئل فنکشننگ کی جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جو ہے نا ان کے اب سٹینڈرڈز میں اب ہمیں کنفیوژن نظر آتا ہے کیا، اور وہ کنفیوژن بیس کرتا ہے جو سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے یہ ٹرمیں جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کی ان کے سکیل میں. یعنی بینے، ویسلر، یہ سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے ہی جو اپنی سٹڈیز میں ان کی بھی ویریشن تھی. نارمل میں کوئی کہہ رہے تھے 190 سے لے 110 تک جو ہے وہ ایوریج انٹیلیجنس ہے، اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں 85 سے لے کے 115 تک ایوریج ہے. کچھ کہہ رہے تھے کہ جو ہے یہ مینٹل ریٹارڈیشن ہم شروع کرتے ہیں 70 سے نیچے والے کو جن کی انٹلیکچوئل فنکشن ہے. کچھ کہہ رہے ہیں جی 75 سے نیچے والے کو جب مینٹل ریٹارڈیشن میں شامل کریں. سو اب یہاں پہ جو جب وہی بات آ گئی ہے، جب جو بیسکس ہیں وہ ان کی جب ڈیٹیلز ہم ورک آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایشوز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اڈاپٹیو بیہیویئرز کے حوالے سے، اڈاپٹیو بیہیویئر میں 3 بڑے بیہیویئرز بات کی جاتی ہے: کنسیپچول سکلز، سوشل سکلز اور پریکٹیکل سکلز. کنسیپچول سکلز میں شامل کر رہے ہیں لینگویج لٹریسی، منی، ٹائم اینڈ نمبر کانسیپٹس اور سیلف ڈائریکشن. اور اس میں جو پریکٹیکل سکلز ہیں اس میں شامل کر رہے ہیں آکوپیشنل سکلز، ہیلتھ کیئر، ٹریول ٹرانسپورٹیشن، سیفٹی، یوز آف منی، یوز آف ٹیلی فون. اور اس کو جو سوشل سکلز ہیں اس میں ریسپانسبلٹی، سیلف اسٹیم، گلیبلٹی، نیویٹ اور سوشل پرابلم سالونگ ایبلٹی، اور پھر ایبلٹی ٹو فالو رولز اور اوائڈ بینگ وکٹمائز. اب یہ یہاں پہ میں ہر ایک کو تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ یہاں مقصد تفصیل میں جانا نہیں ہے. وہ یا تو ابتدائی لیسنز میں آپ کو یونٹس میں آپ جا چکے ہوں گے، اور اگر آپ مجھ سے سننا چاہ رہے ہیں تو میرے اسی چینل کے اوپر 2-3 ویڈیوز جو ہے بیسکس آف انٹلیکچوئل فنکشننگ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. اسیسمنٹ آف انٹلیکچوئل
جو چلڈرن ہے اس کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے. سو اس میں یہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہیں. یہاں صرف اس ریفرنس سے بات ہم کر رہے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ آف مینٹل ریٹارڈ بچوں کے حوالے سے اب جو بچوں کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے تو پہلے ایشو جو ابھر رہا ہے وہ ہے ان کی پہچان، ان کی میجرمنٹ، ان کی ڈیفینیشن، ان کی کلاسیفیکیشن. تو اب اس میں جو ایشو پیش آ رہے ہیں وہ اس کو ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا پریشان کر رہے ہیں. اب جیسا کہ میں نے ابھی ذکر بھی کیا کہ جو کلاسیفیکیشن کا اچھا دو باتیں ہیں، ایک ہے ڈیفینیشن، ایک ہے کلاسیفیکیشن. ڈیفینیشن میں تو آپ نے کہا کہ مینٹل ریٹارڈیشن ہوتی کیا ہے، تو اس میں چلے بیسکس میں جو ہے وہ سیم تھا سب کا. جو تین مین آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک ہے آئیڈیا، دوسرا ہے AAMR، اور تیسرا ہے جو ایسوسیشن آف سائیکالوجسٹ ہے امریکہ کی، وہ ہے. اور جس نے DSM کی سیریز ہمیں بتائی ہے، DSM سیریز میں وہ اس کو مینٹل ڈیزیزز یا مینٹل ڈس آرڈرز میں شمال کر کے وہ ان کی اپنی ڈیفینیشنز اور کلاسیفیکیشن بن رہی ہیں. سو یہ جو کلاسیفیکیشن کا ایشو ہے، اس میں آپ کم از کم دو بڑے جو ہے سسٹم دیکھ رہے ہیں. ایک امریکن ایسوسیشن آن انٹلیکچوئل اینڈ ڈیولپمنٹ ڈسیبلٹیز، ٹھیک ہے، اور دوسری ہے ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹک مینول آف مینٹل ڈس آرڈرز، ٹھیک ہے، جو DSM 5 لیٹسٹ آ چکا ہے، DSM 1 سے شروع ہوا تھا. تو ابھی یہ جو ہے نا both of these systems classify severity of ID according to the levels of supports needed to achieve an individual's optimum personal functioning. دونوں اپنے جو ہے نا کچھ فرق کے ساتھ، جیسا کہ میں نے پہلے ریفر کیا. دو مین چیزیں ہیں، ایک ہے انٹلیکچوئل فنکشن جس کو میئر کرتے ہیں انٹیلیجنس اور IQ سے. اب IQ کا اسکیل جب بنانے لگتے ہیں تو وہ اپنی بریکٹنگ مختلف کر دیتے ہیں کہ جی جو ہے نا اس کی مائلڈ ٹو ماڈریٹ یہ ہے، ماڈریٹ مائلڈ یہ ہے، ماڈریٹ یہ ہے، سویئر یہ ہے، پروفاؤنڈ یہ ہے. تو اس میں ان کا فرق آ جاتا ہے. اور پھر جو اڈاپٹیو سکلز ہیں، اب اس کے میجرمنٹ کے جو ہمیں اسکیل دیے گئے یا طریقے گئے ہیں، اس میں بھی آپ کو کافی ورائٹی نظر آتی ہے. سو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ مینٹل ریٹارڈیشن مثال کے طور پہ، اور میں اس کے ساتھ امپیکٹ بھی بتا دوں کہ یہ اس کا ہمیں ضروری ہے جاننا، اس کی باریکی میں جاننا ہمیں ضروری ہے، اس لیے کہ بعد میں ہم نے ان کو سپورٹ سروسز پرووائڈ کرنی ہے، ان کو فیسلٹیز دینی ہے. سو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مینٹل جو کلاسیفیکیشن کے حوالے سے ہے اور پریولنس کے حوالے سے بات ہے، اس کے حوالے سے مائلڈ والا جو ہے، مائلڈ، ماڈریٹ، سویئر، پروفاؤنڈ، یہ چار کیٹیگریز، تقریباً سارے یہ چار کیٹیگریز کی بات کرتے ہیں. لیکن جب تفصیل کی بات ہوتی ہے تو اب یہاں میں نے 55 لکھا ہے. کچھ کلاسیفیکیشن میں آپ کو 50-55 سے 70 تک وہ کہتے ہیں مائلڈ ہوگا. کچھ 50 سے 70 کہہ رہے ہیں، کچھ 55 سے 70 کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے یہ ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس حساب سے اگر ہم دیکھیں جو ہے صرف انٹلیکچوئل فنکشن کے حوالے سے دیکھیں تو جتنے بھی MR کے کیسز ہیں ان میں سے 85% جو ہے وہ مائلڈ ہوتے ہیں، ٹھیک، اور ان کو پڑھایا جا سکتا ہے جو ہے اور ایجوکیبل ہیں. یہ میں تفصیل میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نہیں جا رہا کیونکہ پہلے اس کے اوپر میں نے کئی ویڈیوز کر چکا ہوں. اصل ایشو جو کے اوپر میں یہاں پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوں، جو اس یونٹ 9 میں جو ہے نا ہائی لائٹ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ اس کے ڈیفینیشن اور کلاسیفیکیشن کے حوالے سے جو اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. اب یہاں 40 سے 55 لکھا ہوا ہے اور یہ تقریباً پریولنس ہے 10% کے قریب بنتے ہیں. یہ بھی ان کو بھی کچھ حد تک پڑھایا جا سکتا ہے اور تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز ان کو گراس اور فائن موٹر سکلز میں آتی ہیں. سویئر والے کو 25 سے ریٹ کیا جاتا ہے
کئی جگہوں پہ آپ شاید اب 20 بھی دیکھیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے, اور یہ 3% بنتے ہیں ٹوٹل پاپولیشن کا. ان کو پڑھانے کی گنجائش نہیں ہے, ان کو صرف جو ہے نا ڈیلی لیونگ سکلز کے حوالے سے اپنا ٹریننگ دی جا سکتی ہے, یہ ٹرینیبل میں شمار ہوتے ہیں, اور پروفاؤنڈ تو ایسے ہیں جن کا آئی کیو 25 سے بھی کم ہے, سو ان کو تو آلموسٹ ڈپینڈنٹ ہیں جی وہ. اب یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ ایک اور مستند ادارہ ڈی ایس ایم اپنی والیوم 4 میں کلاسیفیکیشن کچھ یوں دیتا ہے. میں نے کہا نا تبدیلی اس میں آپ کو ویریشن نظر آئے گی اس کی رینج میں, بریکٹوں میں. تو یہ آپ دیکھیں, اس میں آپ واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہے جو پہلے آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں. تو اب میں نے کہا اس کو انٹلیکچوئل بریکٹنگ میں بھی فرق ہے اور کلاسیفیکیشن کے حوالے سے بھی ایشوز ہیں. کیا ہے جی, ان ایڈیشن ٹو بینگ انکنسسٹنٹلی ڈیفائنڈ, ابھی تک میں نے ڈیفینیشن کے حوالے سے بتایا کہ انکنسسٹنٹ ڈیفینیشن ہے, کنسسٹنٹ نہیں ہے جی, among various groups جی. MR is grouped together with other conditions. اور پھر اگلی بات یہ, it is confused with other diseases like learning disabilities and ASDs. اور اس میں ایک کچھ تو باعث بھی آتا ہے, پیرنٹس کی طرف سے بھی باعث آتا ہے, جو ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھیں گے کوئی والدین یہ نہیں کہنا پسند کریں گے یہ میرا بچہ مینٹل ریٹارڈڈ ہے, حالانکہ آج کل انٹلیکچوئل چیلنج جو ہے وہ اسٹگما کی حوالے سے, لیبلنگ کے حوالے سے ہم نے اس کے بہتر ورڈ دے دیے, انٹلیکچولی چیلنج چلڈرن. لیکن پھر بھی وہ پسند کریں گے کہ جی میرا بچہ آرٹسٹ ہے, اس میں ذرا تھوڑا سا ساؤنڈ بھی ڈفرینٹ ہے, اور اس میں عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آرٹسٹ ہے, فنکار ہے کوئی. تو اب اور اس میں ہمارے کچھ پروفیشنلز کا بھی قصور بنتا ہے, ان کو بھی آرٹسٹ اور مینٹل ریٹارڈڈ بچے کے درمیان میں کئی پروفیشنلز کو بھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ آرٹزم اور مینٹل ریٹارڈیشن میں کیا فرق ہے. حالانکہ واضح بات ہے, کلیئر بات ہے, آرٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے زمرے میں جو بچے آتے ہیں وہ مینٹلی انٹلیکچولی سب نارمل بھی ہو سکتے ہیں, ایوریج بھی ہو سکتے ہیں, ایون ابو ایوریج بھی ہو سکتے ہیں آرٹسٹ بچے. ان کے ایشوز کچھ اوور لیپ ضرور مینٹل ریٹارڈڈ کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ پروفیشنل اس کو ڈسٹنگوش نہ کر سکیں. ان میں آرٹسٹک بچوں میں مین ایشو کمیونیکیشن کے ایشوز آتے ہیں, مین ایشو سوشبلٹی کے ایشو آتے ہیں, یہ سوشلی ڈسٹنس انہوں نے کیا ہوتا ہے, اور کمیونیکیشن میں بھی ان کو ایشو ہے, یہ دو مین ایشو آتے ہیں. جبکہ جو ہے وہ مینٹل ریٹارڈڈ میں یہ ایشو ہو سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ایشو ہوں, اور اس کے علاوہ بھی ان کے جو ہے نا اڈاپٹیو سکلز میں بھی اور بہت سے بعض ایشو آتے ہیں. اسی طریقے سے لرننگ ڈسیبلٹیز, اب لرننگ ڈسیبلٹیز جو ہے یہ اس کو کنفیوز کرنا مینٹل ریٹارڈڈ کے ساتھ یہ بھی کیا جا رہا ہے, اور انٹینشنلی ایون ان یو ایس میں, یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو مائلڈ مینٹل ریٹارڈڈ بچے ہیں ان کو جی لرننگ ڈس ایبلڈ کے کھاتے میں شمار کیا جا رہا ہے. اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں, یا ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ یہ اس جو کنفیوژن ہے جو چاہے انٹینشنل ہے چاہے ان انٹینشنل ہے, چاہے کانشیس پھیلایا جا رہا ہے یا ان کانشیس پھیلایا جا رہا ہے, والدین کر رہے ہیں اسٹگما کی وجہ سے, لیبلنگ کی وجہ سے, یا کسی اور وجہ سے, کسی کنفیوژن کی وجہ سے جو پروفیشنلز ہیں وہ ان میں کنفیوژن ہے. تو اس کی جو امپیکٹ ہو رہا ہے وہ بڑا اس میں جو سیریس ہے, کیونکہ یہ صرف کوئی لٹریری ایشو نہیں ہے, یہ اس میں وہ امپیکٹ ہے, کنٹری کے اوپر امپیکٹ ہے, اکانومی کے اوپر امپیکٹ ہے, فائنانشیل ایشو بجٹنگ کے اوپر ہے,
اس لیے کہ جب آپ وہ سینسس والے آبادی کا شمار کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. ان کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کتنے بچے مینٹل ریٹارڈڈ ہیں, کس کیٹیگری کی ہیں, کس علاقے میں ہیں, مرد ہیں, عورت ہیں, جینڈر کیا ہے, اور کس صوبے کے ہیں, کس اسٹیٹ کے ہیں, ان کا پتہ ہو کہ اس کے حوالے سے اویلیبلٹی آف میڈیکل سپورٹس اور فنڈز اس کے اوپر ان کا دار و مدار ہوگا. اتنے ادارے کھولنے ہیں ہم نے, اتنے ہاسپٹلس کھولنے ہیں, اتنے پروفیشنل سٹاف کو ہم نے پرووائڈ کرنا ہے, اتنی سپورٹ سروسز ہم نے دینی ہے. سو یہ جو اس حوالے سے ہے, یہ ایک جو ہے ہونا سیریس یہ ایشو ہے جس کے اوپر پروفیشنل کا مل بیٹھ کے اس کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ تاکہ وہ ڈسٹنگوش کر سکیں مختلف جو سمٹمز رکھنے والے بچے ہیں یا افراد ہیں جو سمٹمز اوور لیپ کرتے ہیں. سو اس یونٹ کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے جی.